ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے طبقات ہیں، ظاہر ہے ہم سارے انسان ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں۔ ہر انسان کا خاندان ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کے جان پہچان والے لوگوں میں بہت سی ایسی خواتین ہوں گی جو بیوہ ہوں گی، آپ کے رشتہ داروں میں بہت سی ایسی خواتین ہوں گی جن کو طلاق ہو گئی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ ارملہ عربی میں اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر نہ ہو، چاہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو، یا اس کا شوہر کہیں غائب ہو گیا ہو، کوئی بھی ایسی عورت جس کا شوہر نہ ہو اس کو عربی میں ارملہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی ایسی عورت کی کفالت کرے، ایسی عورت کے لیے کمائے، ایسی عورت کی ذمہ داری اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ عطا فرماتے ہیں کالقائم الذی لا یفطر، رات کو تہجد پڑھنے والا وہ شخص جو تہجد پڑھنے سے تھکتا نہیں، اس جیسا ثواب اللہ ایسے شخص کو عطا فرماتے ہیں۔ وکالصائم الذی لا یفطر، اس روزہ دار جیسا ثواب عطا فرماتے ہیں جو مسلسل روزے رکھتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی جہاد نہیں کر سکتا، علامہ ابن بطال نے صحیح بخاری کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی جہاد نہیں کر سکتا، اگر کوئی آدمی ساری رات تہجد نہیں پڑھ سکتا، اگر کوئی آدمی سارا سال روزے نہیں رکھ سکتا، اس کو چاہیے کہ کسی ایسی عورت کی کفالت کر لے، کسی ایسی عورت کے لیے سپورٹ کا باعث بن جائے۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین، ایک تو ایسی خاتون جس کا شوہر نہ ہو، اور دوسرا مسکین، غریب، کوئی بھی ایسا غریب حاجت مند آدمی جس کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی کو مالی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی کو اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی کو قانونی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔